السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے، مگر ہم صرف نماز پڑھ لینا، قرآن پاک کو پڑھ لینے کو ہی مکمل عبادت سمجھتے ہیں۔ روزہ رکھ لیا، مکمل عبادت ہماری ہو گئی، مگر کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو حقوق العباد ادا کرنے میں غفلت کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہ تو خود اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی پھر وہ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی۔ پھر یہ ہے کہ اب جو آیات ہم سورۃ نساء کی پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے بارے میں احکامات دیے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ ایک بار پھر فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کی ایذا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ ہماری عبادات صرف نماز روزے تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیکھ رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ سورۃ نساء آیت 36 سے، وَعْبُدُوا اور عبادت کرو، اللہ اللہ کی، وَلَا اور نہ، تُشْرِکُوا تم شریک ٹھہراؤ، بِہِ ساتھ اس کے، شَیْئًا کسی چیز کو بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ساتھ والدین کے، احساناً احسان کرنا۔ اب اس آیت میں اللہ کی عبادت کے بعد فوراً یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کے فوراً بعد والدین کا حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ رویہ اچھا کرو، وَبِذِی الْقُرْبَىٰ اور ساتھ قریبت داروں کے، وَالْیَتَامَىٰ اور یتیموں کے، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کے۔ مسکین کون ہوتے ہیں؟ معاشرے کے کمزور لوگ، والجاری اور پڑوسی، ذی القربیٰ قرابت دار، والجاری اور پڑوسی، الجنوبی اجنبی کے، والصاحبی اور ساتھی، بالجنبی پہلو کے، وابن السبیل اور مسافر یا راہگیر، یعنی ان سب لوگوں کے ساتھ ہماری بھلائی اور خیر خواہی ہونی چاہیے۔ وما اور جن کے ملکت مالک ہوئے ہیں، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے۔ اس میں کون لوگ ہیں؟ اس میں ہمارے لونڈی غلام یا آج کل کے جو ہمارے کام کرنے والیاں، کام کرنے والے اور ہمارے جو میڈ اور جو ہیں سب لوگ شامل ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یحب نہیں وہ پسند کرتا، من اسے جو کانا ہو، مختالن خود پسند یعنی تکبر کرنے والا، فخورا اور فخر کرنے والا یعنی اس کے قول و فعل سے تکبر کا احساس ہو، اس کے رویے سے، اس کی بات چیت سے، اس کے عمل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اسے دیکھنا بھی پسند نہ کرے گا، جن میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس پانی تو ہے مگر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا ہے۔ اب اس آیت کو کچھ اس طرح دیکھتے ہیں، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اب اس میں پہلو کے ساتھی کے بارے میں بات کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلو کا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے یہ پہلو کا ساتھی؟ الصاحب بالجنبی، یعنی جس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہے اور ایسا شخص بھی ہے جس سے کہیں بھی کسی بھی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ بازار جا رہے ہیں تو کوئی شخص آپ کے ساتھ چل رہا ہو، یا کسی دکان پر آپ نے سودا لیا ہے تو وہاں پر کوئی اور بھی ساتھ تھا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یا پھر سفر کے دوران کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہو، تو یہ بھی آپ کے ہمسایوں میں آ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے اور ان کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ پھر کیا ہے کہ والدین، سب سے بڑا حق والدین کا ہے، صرف اطاعت ہی نہیں بلکہ احسان یعنی نرمی، محبت اور دل سے خدمت۔ پھر ذی القربیٰ والیتامى والمساکین، یعنی اسلام کا نظام سماجی عدل پر قائم ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرے کے کمزور طبقوں کا خیال رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر کیا ہے کہ قریب اور دور کے پڑوسی دونوں کے حقوق ہیں۔ پھر یہ ہے کہ
ہم ویسے تو عبادت میں بہت بڑھ چڑھ کر عبادات میں ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ ہم سلام بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ تکبر کی وجہ سے۔ پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو عبادت کے باوجود مغرور ہو جائے، یعنی جس میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کے بعد بھی عاجزی نہ ہو، تو وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی محبت عاجزی میں ہے، فخر میں نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما، اس کو جو آتاہم اللہ، دیا انہیں اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، یعنی وہ لوگ نعمت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی چیز کی نمائش کرنا منع ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے تو آپ اس کو دکھا سکتے ہو، مگر لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے یا فخر یا تکبر سے نہیں، بلکہ نعمت کے شکرانے کے طور پر۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، مہینہ، رسوا کرنے والا۔ تو اس میں اب اس آیت کو کچھ اس طرح دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کنجوسی کی وجہ سے۔ وہ خود تو کنجوس ہیں ہی، مگر وہ دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ کافر نعمت ہوتے ہیں۔ پھر ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، یعنی نمائش بھی نہیں کرنی اور چیزوں کو چھپانا بھی نہیں ہے، یعنی کفایت شاری میں رہنا ہے۔ اب اللہ کے فضل کو چھپانا، اللہ کے فضل کو چھپانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں، بہت زیادہ مال و دولت بھی دی ہے، بہت خوبصورت گھر بھی دیا ہے، ہر نعمت، ہر عیش و عشرت کا سامان بھی دیا ہے، لیکن وہ اس کو چھپاتا ہے، گویا کہ وہ اس طرح رہتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلاً کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہ رہا ہے، نہ تو اپنی ذات اور نہ ہی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، نہ بندگان خدا کی مدد کرے، نہ ہی نیک کاموں میں حصہ لے، تو لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی خستہ حال ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی یہ ناشکری ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس میں ہر چیز ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا اس میں اظہار ہو، مگر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں تکبر اور دکھاوا نہ ہو۔ اچھا، اب بخل میں صرف مال نہیں ہوتا، علم بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی اچھا علم ہے اور وہ کسی دوسرے کو وہ علم نہیں سکھاتا تو یہ بھی بخل ہے۔ وقت ہے کسی کے پاس لیکن وہ کسی اچھے کام میں خرچ نہیں کرتا، کسی کی مدد میں خرچ نہیں کرتا اس وقت کو، تو وہ بھی بخل ہے، ٹھیک ہے، یہ بخل ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہو جاتا ہے، مال میں بخل کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، ایک بخیل اور دوسرا بد اخلاق۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو چھپاتے ہیں۔ اس میں نے ابھی جیسے بتایا ہے کہ کوئی سکل ہے آپ کے پاس، اچھی سوچ، آپ کسی کو اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہو، آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کو آپ لوگوں میں اس علم کو بانٹ سکتے ہو، تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ بھی بخل میں آ جاتی ہیں اگر آپ ان کو لوگوں کے لیے سرو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کریں، اور تکبر اور بخل سے اپنے دل کو پاک رکھیں۔ تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ان آیات میں سے کیا سمجھ آیا ہے، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی صلاحیت، کوئی قابلیت، کوئی علم ہے تو ضرور اسے شیئر کریں، لوگوں سے بھی کریں اور ہم سے بھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ خیر دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔